السلام علیکم ناظرین، سہیل انسائٹ 24 میں خوش آمدید۔ امن معاہدے کی خبروں کے بعد مشرق وسطیٰ میں سیاسی ہلچل، اسرائیل میں نئی بحث شروع ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں ممکنہ امن معاہدے کی خبروں کے بعد خطے کی سیاست ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مختلف ممالک میں اس پیش رفت کو اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے اثرات اسرائیل کے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اور تجزیہ کاروں کے مطابق اگر خطے میں مزید امن معاہدے سامنے آتے ہیں تو یہ موجودہ علاقائی طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتے ہیں، جس سے اسرائیل کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی حکمت عملی پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ دوسری جانب نتن یاہو کو بھی اس وقت اندرونی سیاسی اور قانونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کے خلاف اسرائیل میں مختلف بدعنوانی اور اعتماد کی خلاف ورزی سے متعلق مقدمات زیر سماعت ہیں۔ بعض بین الاقوامی ادارے اور مبصرین بھی ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ علاقائی تبدیلیاں ان کی سیاسی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔ اس لیے اب نتن یاہو کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ توجہ یہاں سے ہٹائی تو ہو سکتا ہے کہ میری ایک تو سیاسی طاقت کمزور ہوگی، دوسرا یہ کہ مجھے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کے اور اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے۔ 2020 میں ابراہیم اکارڈ کے تحت ایک معاہدہ تھا، یونائٹڈ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، سیاحت اور سیکیورٹی تعاون میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ اب اسرائیل جو ہے وہ یونائٹڈ عرب امارات کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پر تعینات ہے، اور اس کی تعیناتی اب پتہ نہیں ہمارے اسلامی ممالک کی حفاظت ہے یا شاید اسلامی ممالک کو آپس میں لڑانے کی سازش۔